وبصر عيوننا بضوء العرفان ثم الصلاة والسلام على رسول الرحمن اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ثم الصلاة والسلام على قاضي دينه ومنفذ أحكامه ومروج الإيمان اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم الصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن بالخصوص على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تو بہت ہی مشہور و معروف آیت تطہیر کی آپ کے سامنے تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اور آیت کے متعلق کچھ گفتگو کرنے سے پہلے آپ سب کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں بہت ہی خوش نصیب ہیں، آپ سب بہت خوش نصیب ہیں، اور آپ سلیکٹڈ لوگ ہیں امام زمان علیہ السلام کی طرف سے، کیونکہ جناب سیدہ کا ذکر کرنا ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہوتا، اور پھر اس طرح سے خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ذکر کریں کہ ہمارے امام ہم سے راضی ہو جائیں، اور سیدہ کے صدقے سے ہم کچھ ظہور امام علیہ السلام کے لیے کام کر سکیں، کیونکہ ایام سیدہ جو ہیں یہ منظم ہوں گے تو امام علیہ السلام کا ظہور جلد ممکن ہوگا۔ تو اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں آج کا دن جیسے کہ جمعۃ المبارک ہے، اور اس حوالے سے جو ایک لطیف نقطہ میں آپ کو ہدیہ کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جو زمانے کا امام ہوتا ہے اس کا تعلق اس حجت سے ہوتا ہے جو امام پہ حجت ہو۔ امام پہ حجت کون ہے؟ جناب سیدہ کی عظمت کا ایک نیا باب ہے جو میں آپ کے سامنے کھولنا چاہتی ہوں تاکہ ہمیں بی بی کی مزید معرفت بڑھ سکے۔ گرچہ ہم حتماً تو ان کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں کوشش تو کرتے رہنا ہی ہے کہ ہمیں ان کی معرفت بڑھتی چلی جائے۔ تو جناب سیدہ کی عظمت کا ایک نیا باب میں چاہتی ہوں ہمارے اذہان عالیہ میں مزید ایک اور باب کا اضافہ ہو جائے۔ تو ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام محمد وعلى محمد. فرماتے ہیں نحن حجت اللہ علی البرایا و جدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، کہ ہم جو امام ہیں، ہم جو ائمہ ہیں، ہم مخلوق خدا پر حجت ہیں، اور ہماری جدہ فاطمہ زہرا جو ہیں وہ ہم پر حجت ہیں۔ حجت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حجت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو خدا کی طرف سے ایسی روشن دلیل ہو کہ روز آخرت قیامت کے دن کوئی اللہ سے یہ نہ کہہ سکے کہ ہم سے اگر یہ کام اس طرح سے ہوا یا خطا ہوئی تو ہمیں کون بتانے والا تھا، ہم کس سے رہنمائی لیتے؟ یعنی حجت جو ہے ایک رہنما کے طور پہ ہوتی ہے۔ اب بی بی کی عظمت دیکھیے کہ بی بی آئمہ پر حجت ہے اور آئمہ تمام مخلوق پر حجت ہے۔ تو اس سے ایک چیز سمجھ میں آئی کہ جناب سیدہ کی ایسی مرکزی حیثیت ہے کہ ہر زمانے میں چونکہ امام کا ہونا ضروری ہے، خدا فرماتا ہے یوم ندعو کل ناس بامامہم، کہ ہم ہر قوم کو امام کے ساتھ اٹھائیں گے، ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ محشور ہوگا۔ تو اب اس امام کے اوپر جو، اور اس کا مطلب یہ کہ ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے، یوم ندعو کل ناس بامامہم، ہر بندے کو ایک امام کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ تو پھر لازمی بات ہے کہ ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ ہے کہ جب ہر زمانے میں ایک امام ہے تو اس امام پر حجت جناب سیدہ ہے، کیونکہ امام فرما چکے کہ ہماری جدہ ہم پر حجت ہے۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ ہر زمانے کے امام کا جناب سیدہ سے رابطہ ضروری ہے، رابطہ لازمی ہوگا تو تبھی وہ حجت ہیں۔ اب یہ کیسی حجت ہیں کہ اگر دنیا سے چلی جائیں اور زمانے کے امام سے رابطہ نہیں ہے؟ جس طرح سے کہ امام زمان علیہ السلام جب غیبت کبریٰ کے پردے میں گئے تھے تو جب ان سے علی بن سمری نے کہا تھا کہ مولا آپ غیبت کبریٰ کے پردوں میں جب جا رہے ہیں تو یہ جو آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے محب ہیں،
ان کا کیا بنے گا؟ یہ اپنی علمی مشکلات کیسے دور کریں گے؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ ان کے علمی مشکلات، ان کی دینی سوالات جو ہیں وقت کے زمانے کے ساتھ ساتھ نئے سوالات ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ ایک زمانے کے لوگوں کی جو مشکلات ہیں اگلے زمانے کی بھی وہی ہوں. جب زمانہ ترقی کرے گا مشکلات جو ہیں ان کی نوعیت اور طرح کی ہوتی چلی جائے گی. تو امام اسلام نے ان کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑ دیا تھا کہ ہر کوئی جو ہے وہ خود دین کے مسئلے حل کرے. دیکھیے ہر بندہ ڈاکٹر نہیں ہو سکتا، ہر بندہ انجینئر نہیں ہو سکتا، ہر بندہ ٹیچر نہیں ہو سکتا، ہر بندہ خطیب نہیں ہو سکتا. ہر بندے میں اللہ نے کوالٹیز رکھی ہیں. تو اسی طرح سے ہر کوئی یہ کہے کہ میں دین کے مسئلے ہر کوئی کہہ دے کہ میں سمجھ سکتا ہوں، ایسا تو نہیں ہے کہ ہر کوئی. اب یہ دین غریب ہے کہ اس کے بارے میں جب کوئی مشکل ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ہر کوئی مفتی بن جاتا ہے، ہر کوئی عالم بن جاتا ہے کہ مجھے دین کے لیے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ اگر میرا جسم بیمار ہے تو میں ڈاکٹر سے پوچھ کے دوائی کھاؤں گی، میں سیلف میڈیکیشن نہیں کروں گی، لیکن مجھے جو دینی مسئلہ ہوگا اس کا حل میں خود ہی نکال لوں گی. تو یہ غلط سوچ ہے. تو اسی سوچ سے بدلنے کے لیے مولانا نے باقاعدہ ایک سسٹم دے کے گئے تو وہ نہیں ہیں تو ہمارے درمیان. غائب تو ہم ہیں کہ ہم اپنے مقصد سے غائب ہیں، مولا تو حاضر ہیں، موجود ہیں. تو مولا نے جو سسٹم دیا تھا غیبت کبریٰ میں جانے سے پہلے، وہ ہی نظام ولایت ہے. وہ اگر آج ہم اپنے زمانے کے امام سے مربوط ہونا چاہتے ہیں تو فقط یہی ایک راستہ ہے کہ ہم فقہاء و مجتہدین جن کو وہ ہمارے اوپر حجت قرار دے کے گئے ہیں کہ آپ نے علمی مسائل ان سے پوچھنے ہیں اور ان کے اوپر حجت میں ہوں اور میرے پہ حجت میری جدہ ہے. تو اب یہ سلسلہ ہے جو اللہ تک جاتا ہے سیدھا سیدھا. اب اگر ہم خود انحراف کریں، ہم کہیں کہ نہیں جی ہمیں دینی مسئلوں کے لیے ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کو چھوڑیں، کیونکہ آج دشمن ہمارے پہ بہت کام کر چکا ہے، بہت ورکنگ کر چکا ہے اور ہمیں اس وقت بیدار ہونے کی ضرورت ہے. ابھی بھی ہم نے اپنی مجالس کو وہی رسمی مجالس کے طور پہ لیا، وہی رسمی تھوڑا سا فضائل بیان کیے، تھوڑا سا گریہ کر لیا، تو لو جی ہم نے بہت حق ادا کر دیا، بس اب ہم تو فرائض سے نکل گئے. جو مومن ہوتا ہے وہ کسی لمحہ اپنے فریضے سے نہیں نکلتا. مومن سلیکٹڈ ہوتا ہے، مومن چنا ہوا ہوتا ہے. مومن کسی ٹائم بھی اپنی ذمہ داری سے صدق نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہے کہ میں نے چند سال یہاں پہ شاید درس دے دیے تو میں نے بڑا کام کر لیا، یا چند سال میں نے یہ کام کر لیا. نہیں، مومن نے اپنی آخری سانس تک محنت کرنی ہے کیونکہ وہ مومن ہے، اس کی ایک ذمہ داری ہے، اس کی ایک مسئولیت ہے. جب وہ اپنے آپ کو امام اعظم علیہ السلام کا چاہنے والا، ان کا منتظر کہتا ہے تو اس کے کندھوں پہ بہت سنگین ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. برائے تاجیل امام زمان علیہ السلام بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو یہ بی بی کی اس حجیت میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ لوگ آج پوچھتے ہیں کہ یہ بنت رسول کو، یہ جو شیعہ قوم ہے بہت درجہ بلند کر دیتی ہے، تو ان کا عہدہ کیا ہے؟ کیا ان کے پاس، کیا بی بی کے پاس نبوت ہے؟ کیا بی بی کے پاس امامت ہے؟ امام کی جگہ پہ ہے. تو بھئی امام بی بی جو ہے وہ ولیہ خدا ہیں. بی بی آئمہ پر حجت ہے. بی بی کا مرتبہ یہی ختم نہیں ہو جاتا، بی بی بلکہ آئمہ پر حجت ہے. اور یہ ایک بہت مشہور و معروف حدیث کے ذریعے سے بھی یہ چیز ثابت ہوتی ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے. اور یہ حدیث قدسی ایسی ہے کہ جس کو افسوس ہے کہ ہمارے مسلمان جو ہیں اس کا صرف ایک جز بیان کر دیتے ہیں، 2 جز جو ہیں ان کو بیان نہیں کرتے. اور ایسا ہوتا آیا ہے تاریخ میں، یعنی روایات میں تبدیلیاں بھی کی گئی. روایات بلکہ تبدیلی تو کیا ہی چھوٹی بات رہ گئی، گھڑ بھی لی گئی. آیات کی تعویلیں اپنی مرضی سے کی گئیں. بنو عباس، بنو امیہ کی حکومتیں جو آئیں ان میں سے کہ کوئی ایک بھی ایسا حاکم نظر نہیں آتا کہ جس نے کبھی انصاف سے کام لیا ہو. تو سوائے ایک عمر بن عبدالعزیز ہے جس نے 1-2 اچھے کام کیے تھے، یا ایک جو تھا وہ یزید بن معاویہ بن یزید جو تھا اس نے حکومت کو چھوڑ دیا تھا. لیکن بہرحال یہ جو ان کو حکومتیں ان کے پاس کئی سال تک رہی ہیں تو انہوں نے کیا کیا؟ تو اب یہ جو حدیث کے ساتھ کچھ کر دینا تو کوئی ان کے لیے بڑی بات نہیں ہے. اب یہ حدیث قدسی کیا ہے؟ لولا لما خلقت الافلاق ولولا علی لما خلقتک ولولا فاطمہ لما خلقتکما. کہ اے میرے حبیب، اگر تجھے خلق نہ کرنا ہوتا میں افلاق کو خلق نہ کرتا، اور اگر علی کو خلق نہ کرنا ہوتا تو اے میرے حبیب میں تجھے خلق نہ کرتا، اور اگر فاطمہ کو خلق نہ کرنا ہوتا میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا. نعرہ حیدری حیدری در شان فاطمہ صلوات. صلی علی محمد وعلی محمد. اب یہ بات صرف سمجھنے کی ہے، بصیرت کی کمزوریاں ہیں جو انسان کو بھٹکا دیتی ہیں. اب یہاں پہ ہم پہ الزام یہ لگایا جاتا ہے جب ہم اس حدیث کو بیان کرتے ہیں بی بی کی عظمت کے لیے، تو کہتے ہیں لو جنہوں نے علی کو رسول سے بھی بڑھا دیا اور فاطمہ کو تو علی اور محمد سے بھی بڑھا دیا. یہ تو جس کو مرضی جس سے بڑھاتے رہتے ہیں. بھئی ہر جگہ ہر وقت بات بڑھانے کی اور فضیلت کی نہیں ہوتی، سمجھنے کی ہوتی ہے.
اس حدیث قدسی میں یعنی بات جو ہے یہ فضیلت کے مقام پہ ہم اس حدیث کو بیان نہیں کر رہے کہ ہم نے علی کو فضیلت دے دی، جناب سیدہ کو، ان دونوں پہ بات فضیلت کی نہیں، بات ضرورت کی ہے. یہاں پہ مقام ضرورت کو بیان کیا جا رہا ہے. وہ مقام ضرورت یہ ہے کہ خدا یہ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب میں نے یہ افلاک خلق ہی نہ کرتا اگر تجھے خلق نہ کرنا ہوتا، کیونکہ حدیث کسا میں بھی موجود ہے کہ ما خلقت السماء مبنیۃ ولا الارض مدحیۃ ولا القمر منیرا ولا الشمس مضیٰ، یہ سب کچھ میں نے ان پنج تن پاک کے لیے ان کے صدقے سے خلق کیا ہے. تو خدا نے اپنے حبیب کی محبت میں افلاک کو خلق کیا. اب جو خدا کے حبیب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہ نبوت کا سلسلہ ہمیشہ نہیں رہے گا، نبوت ہمیشہ نہیں رہے گی. اب جناب ختمی مرتبت کے ہاتھوں میں جو محنت ہے وہ 1,24,000 انبیاء کی محنت ہے. اب آپ ہے خاتمی مرتبت، آپ نے تمام انبیاء کی محنت آپ کے پاس ہے. اب یہ جو دشمن ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، دشمن اسلام ہیں، یہ جو منافقین ہیں جو لبادہ اوڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے تھے، یہ سب تو بڑے خوش تھے کہ جب رسول اللہ نے اعلان فرمایا کہ اب میں چند دن کا آپ لوگوں میں مہمان ہوں، حجۃ الوداع کے موقع پہ جب آپ نے یہ فرمایا کہ اب یہ میرا آخری حج ہے، تو اس وقت یہ لوگ تو خوش ہو گئے، رسول دنیا سے جائے گا، اسلام کو کس نے پوچھنا ہے، 4 دن اسلام سانسیں لے گا، اس کے بعد نہ اسلام ہوگا تو وہی ہماری عیسائیت اور یہودیت اور منافقت جو ہے اسی کی دور حکومت ہوگی. تو اب لیکن خدا کا یہ سخت حکم اپنے نبی کے لیے آیا. وہ نبی جس کو خدا کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی کہتا ہے اپنی عبادتوں کو کم کرو، اس نبی کو سوچئے، اس نبی کو اللہ کیا کہہ رہے. واحد ایک آیت ایسی کہ آیت تبلیغ میں یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. وہ نبی جس نے طائف میں تبلیغ کی تو جوتے خون سے بھر گئے، وہ نبی جس نے پتھر کھائے اسلام کی تبلیغ کے لیے، توحید کے پرچار کے لیے، اس نبی کو، اس اللہ نے اپنے محبوب نبی کو یہ کہہ دیا کہ تم نے تو رسالت کو کوئی کام ہی نہ کیا. اگر یہ کام نہ کیا، سوچئے، سمجھیے یہاں پہ ولایت کے اس مرتبے کی اہمیت کو سمجھیے کہ اب چونکہ رسول اللہ نے اس وقت پھر ولایت کا جب اعلان کر دیا، اب یہ سب پریشان ہو گئے، سب کے منصوبے ٹھنڈے پڑ گئے کہ ہم جو یہ کہہ رہے تھے. اب وہ جو ولایت کا سلسلہ، اب یہاں پہ علی کی فضیلت نہیں ہے، علی ضرورت ہے نا نبوت کی، امامت نبوت کی ضرورت بن گئی. اس لیے کہ اگر نبوت کے بعد امامت کا سلسلہ نہ چلے، ہدایت کا سلسلہ نہ چلے، ولایت کا سلسلہ نہ چلے، تو پھر اس نبوت کا تو ختم ہو جائیں گی سانسیں. اب ایسا محافظ چاہیے جو رسول جیسا ہو، جو رسول کے علم کا وارث ہو، جو رسول کے کمالات کا وارث ہو، جو رسول کے معجزات کی طرح معجزات کر سکتا ہو. تو اسی لیے رسول اللہ نے علی کی تربیت ہی خود کی تھی، اور اس میں پھر اس لیے باب مدینۃ العلم ہے. اب یہ جو ولایت کا سلسلہ مولا کائنات سے شروع ہوا، اب یہ علی ضرورت ہے رسول کی. جنگوں میں دیکھ لیجئے، جہاں احد میں دیکھ لیجئے کہ جہاں رسول کی سب چھوڑ کے چلے گئے، علی محافظت فرما رہے ہیں. ہر جگہ پہ رسول خدا کی جان کی بھی محافظت کر رہے ہیں، ان کے مقصد کی بھی محافظت کر رہے ہیں. تو اب ضروری ہے ایسے سلسلے کو شروع کرنا. تو یہاں پہ مقام فضیلت ہے کہ علی ضرورت ہے رسول اللہ کی. تو اب یہ ہے کہ علی بھی ہمیشہ تو نہیں رہیں گے. اب ان چیزوں کے جوابات ہمیں آنے چاہیے نا کہ آپ کے سامنے، آپ کسی کے سامنے فخر سے بی بی کی یہ حدیث لولا لما خلقت الافلاک، تو وہ آپ سے کہہ دے بھی آپ فلاں کو فلاں سے بڑھا رہے ہو، تو یہ ہمیں دلیل پتہ ہونی چاہیے. تو اب علی بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے. اب علی کے بعد ایک علی جیسے ہونے چاہیے، کیونکہ ہر زمانے میں ایک ولی کی کو ہونا ضروری ہے، ایک امام کا ہونا ضروری ہے. تو اب یہ علی کے بعد علی جیسے آنے کے لیے علی کی ایسی زوجہ ہونی چاہیے کہ اس کا کوئی اور کف نہ ہو سوائے علی کے، کوئی کف نہ ہو. تو اب جناب سیدہ اور مولا کائنات کی ازدواج کے بعد جو بی بی ام الائمہ بنی، 11 کی فرزند، 11 اماموں کی ماں بنی، 11 فرزند بھی آپ کے امام ہوئے. تو اب یہ امامت کا سلسلہ جو تھا یہ اللہ نے اپنا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ روایت، یہ حدیث جو ہے بھی مستند حدیث قدسی، ایسی حدیث قدسی کہ آپ کو ہر مسلک کی کتابوں میں ملے گی. تو اب یہ جناب سیدہ، اب یہ ام الائمہ بنی، امامت کا سلسلہ شروع ہوا، اور ہر امام جو ہے اپنے بعد دوسرے امام کی امامت کو ثابت، اس امام نے اپنے کن چیزوں سے امام نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ ایک تو جو امام ہوتا ہے، ہمارے پاس بہت مشکل یہ کام نہیں ہے، یہ بہت پیچیدہ گفتگو نہیں ہے، صرف جو امام ہوتا ہے
اس کا دنیا میں کوئی بھی استاد آپ کو نظر نہیں آئے گا جن کو ہم امام مانتے ہیں. یعنی ہمارے پاس واضح دلائل جو ہیں ان کی امامت کے لیے جو دلائل ہیں قرآن سے نص بھی موجود ہے, اور ہر امام اپنے بعد والے امام کا اعلان بھی کرتا ہے, اور جو امام جب عہدہ امامت پہ آ جاتا ہے, چاہے بچپنے میں آئے چاہے جوانی میں آئے, تو وہ اس کا کوئی استاد نظر نہیں آئے گا. اور علمی مقام میں جب بھی امام سے سوال کیا جائے گا سوال سے پہلے جواب آئے گا. میں اس امام کا قائل ہوں جس کی محفل سے میرے سوال سے پہلے میرا جواب آئے. تو کبھی بھی سوال سے پہلے جواب دینے کی صلاحیت عام بندے میں دنیا میں کتنا علم حاصل کر لے, تو یہ ہمارے امام کی امامت کی حقانیت کی دلیل ہے کہ ان کا کوئی استاد نہیں ہوتا, اور کیونکہ وہ علم لدنی کے مالک ہوتے ہیں, خدا انہیں علم دے کے بھیجتا ہے, اور امام کا علم جو ہے وہ نقد ہوتا ہے. امام کو مطالعہ کی کتب بینی کی ضرورت نہیں ہوتی, مدرسوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی, اور امام کی حقانیت کی دلیل ہے کہ امام کے پاس علم غیب ہوتا ہے, امام غیب کی باتیں بتاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں جب ہمارے پاس ایک معیار ہے امامت کے, ایسے تو نہیں ہے کہ جس نے کہا میں امام ہوں تو ہم کہیں گے ہاں بھائی تم امام ہو. ہمارے پاس اس کے لیے دلائل ہیں, ہمارے پاس اس کا کوئی معیار ہے, تو اسی معیار پہ ہم انہیں مانتے ہیں. تو اب میں گفتگو کو دوبارہ ادھر لے کے آتی ہوں کہ یعنی بی بی جو ہے یہ حجت ہیں اپنے ہر زمانے کے امام پہ. اب ظاہراً بی بی موجود نہیں ہے, دنیا سے چلی گئی ہیں, ظاہراً چلی گئی ہیں, لیکن ان کا جانا ہمارے جانے جیسا نہیں ہوتا کیونکہ بی بی حجت ہیں اور امام کا رابطہ ہونا ضروری ہے. اب میں ایک واقعہ سے بات کو مزید واضح کرتی ہوں تاکہ وقت زیادہ نہیں ہے, گفتگو کو میں سمیٹ سکوں اور نتیجے پہ لے جا سکوں. کہ ایران میں ایک طالب علم تھا, اس کا نام تھا ابو القاسم مازندرانی. مازندران کا رہنے والا تھا, تو اس کو مازندرانی اس کے نام کے ساتھ لگتا تھا. تو اب یہ اس زمانے کا واقعہ ہے کہ جب وہاں پہ رضا پہلوی کی حکومت تھی, اور وہ برائے نام اسلام کی حکومت تھا, تو وہ سارا امریکہ کے اندر جو بھی اسی کی حکومت چل رہی تھی پیچھے سے. تو اب یہ رضا پہلوی کا زمانہ تھا, تب مدارس کی حالت اتنی اچھی نہیں تھی. جو دینی مدارس تھے ان کو کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی تھی, کوئی فنڈز نہیں دیے جاتے تھے. تو اب یہ غریب طالب علم تھا, تو اس کے ساتھ مازندران کی ایک خاتون نے یہ وعدہ کیا کہ تم مطلب تعلیم حاصل کرو. تو چونکہ وہ اچھی نیک دل خاتون تھی, اس نے کہا کہ میری چونکہ چاولوں کی فصلیں ہیں, اس کی چاولوں کی فصلیں تھیں, میں تمہیں چاولوں کی بوریاں دے دیا کروں گی, تم اپنا اس سے چلا لینا سسٹم کو. تو اب یہ مدرسے میں پڑھ رہا تھا, مدرسہ اس کا تہران میں تھا, تو مازندران سے وہ خاتون اس کو چاولوں کی بوریاں بھیجتی تھی. اب اس نے اتنی بوریاں کیا کرنی, 2 یا 3 بوریاں اگر آ گئیں تو یہ اپنی ضرورت کے رکھ کے باقی بیچ دیتا تھا, اور اس سے پھر جو پیسے ملتے تھے اپنی دوسری ضروریات کو پورا کر رہا تھا. اور جب پیسے کم پڑ جاتے تھے تو یہ کبھی ادھار اٹھا لیتا تھا کہ چاول آئیں گے میں بیچ کے ان کے پیسے اتار دوں گا. اور ان لوگوں کو بھی پتا تھا کہ اس کا یہی سلسلہ اس بچے کا کہ اس کے پاس چاولوں کی بوریاں آئیں گی, انہیں بیچے گا تو ہمیں پیسے مل جائیں گے, وہ بھی ادھار دے دیا کرتے تھے. اب 1 سال یہ ہوا کہ چاول تو نہ آئے, اس خاتون کا خط آ گیا. اس نے کہا کہ اس دفعہ میری فصل نہیں ہو سکی تو معذرت ہے, اگلے سال جب ہوگی میں ضرور بھیج دوں گی. اب یہ جو ادھار اٹھا چکا تھا اب یہ پریشان ہے. اب جہاں سے گزرتا ہے تو لوگ اس سے ہنس کے پوچھتے ہیں بھئی آپ کے چاول کب آ رہے ہیں, چاول کب آ رہے ہیں. اب یہ پریشان ہے. اب اس نے کیا کیا کہ گھر آ کے پریشان ہوا, کتابیں کھولی, کوئی وظیفہ دیکھے, تو اس کے سامنے ایک وظیفہ آیا, اور یہی میں آپ کو بھی ہدیہ کروں گی. اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو مجتہدین بھی اس پہ عمل کرتے ہیں, خود میں نے بھی اس پہ یعنی کہتے ہیں جس سے مجرب, یعنی میں نے خود اس کا تجربہ کیا ہے. آپ بھی اس کے وسیلے سے اپنی مشکلات کو دور کریں. بہت زیادہ وظیفے اور عملیات وغیرہ نہیں میں بتاتی, لیکن کوئی ایسی چیز جس پہ فقہاء نے عمل, مجتہدین نے کیا ہوتا ہے, تو اس کو ہمیں بھی اپنی زندگی کی مشکلات دور کرنے کے لیے ضرور کرنا چاہیے. تو وہ وظیفہ یہ ہے کہ 530 مرتبہ 530 ٹائم جو ہے صلوات فاطمی پڑھیں. صلوات فاطمی آپ کو دے بھی دوں گی میں, جیسے آپ چاہیں گے. اب تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, نمبر لے لے میرا, میں آپ کو کر دوں گی اس میں, اور ویسے بھی چینل پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں کیا ہے, اللہم, جو میں روزانہ بچوں کے لیے پڑھتی رہی ہوں, اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک, کہ اے خدا صلوات بھیج فاطمہ پہ, ان کے شوہر پہ, ان کے بابا پہ, ان کے بچوں پہ, اور اس راز پہ جو کہ ودیت کیا گیا ہے. اور وہ راز کون ہے؟ وہ ہمارے زمانے کے امام ہیں. اور کتنی صلوات بھیج, کتنی صلوات, یہاں سے دیکھیے عظمت سیدہ کو سمجھیے, کتنی صلوات بھیج, ما عدد احاط بہ علمک, اتنی صلوات کہ جتنا تیرا علم ہے. خدا کے علم کا کون احاطہ کر سکتا ہے؟ محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. اتنی صلوات بھیج. تو اب یہاں پہ 530 کا عدد کاظم قزوینی جو ہیں انہوں نے بھی اپنی کتاب میں یہی عدد لکھا ہے. کاظم قزوینی بہت بڑے گزرے ہیں,
عالم تھے، مجتہد تھے، عارف تھے. انہوں نے بی بی پہ کتاب لکھی ہے فاطمہ من المہد الی اللحد، اس میں بھی انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا ہے. تو یہ اس کو 530 مرتبہ پڑھنا ہے. اور 530 کا عدد کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ جو ہے وہ گول تا جو ہے نا وہ وقف میں ہا بن جاتی ہے نا، ہم اس کو ہا کی ساؤنڈ سے کرتے ہیں، لیکن اصل میں تو فاطمہ ہے، چھوٹی تا آتی ہے آخر پہ. چھوٹی تا کو رکھ کے جب اس کے اعداد نکالے جاتے ہیں اور ان کا جب ٹوٹل نکالا جاتا ہے گرینڈ ٹوٹل، وہ 530 ہے. اور اگر یہ مشکل لگتا ہے کہ ہم 530 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو 135 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر اس کو تا نہ سمجھا جائے، اس کو ہا میں کر لے فاطمہ، تو اس کے جو اعداد نکالیں گے وہ 135 ہوں گے. تو 135 مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اگر ایک دفعہ پڑھنے سے کام نہ ہو تو مایوس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، دوسری مرتبہ پڑھ لیں، تیسری مرتبہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا. اس درس سے مایوسی نہیں ہے. تو اب یہ اس طالب علم نے کیا کیا کہ اس نے بھی یہ پڑھنا شروع کر دی. ہوا یہ کہ جس کتاب سے یہ پڑھ رہا تھا وہاں پہ یا تو پرنٹنگ میں مسئلہ تھا یا وہ کتاب بوسیدہ تھی. یہ جو آخری کلمہ تھا نا بھی عدد ما احاط به علمک، یہ اس میں نہیں لکھا ہوا تھا. یہ اتنی ہی پڑھتا رہا، وسد المستودع فیہا، بس اتنی ہی پڑھتا رہا. ایک دن پڑھا، نئی مشکل حل ہوئی، دوسرے دن پڑھا، تیسرے دن مدرسے کا دروازہ بجا تو ایک تہران کا بہت امیر اور معروف تاجر وہ تھا. اس دروازہ کھولا تو اس تاجر نے کہا یہاں ابو القاسم نام کا کوئی لڑکا ہے تو مجھے ملوائیے. جب اس کو پیش کیا گیا، بلایا گیا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے نا سامرا کے جو اس وقت کے آیت اللہ ہے مرزا شرازی، انہوں نے مجھے خط بھیجا ہے اور مجھے کہا ہے کہ میں تہران کے فلاں مدرسے میں فلاں طالب علم کی مدد کروں، اور اب تم باہر آؤ. وہ جو سامنے گاڑی کھڑی ہے اس میں ضرورت زندگی کا سامان موجود ہے اور کچھ نقدی بھی دی. یہ مجھے انہوں نے مدد کے لیے کہا ہے، وہ سارا سامان تمہارا ہے. تو اور ساتھ میں انہوں نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو ان سے اس بچے سے کہنا کہ وہ جو صلوات پڑھے وہ نامکمل ہے، بعدد ما احاط به علمک، یہ جملہ بھی ساتھ اضافہ کرے. اب دیکھیں باوجود اس کے کہ وہ مکمل نہیں پڑھ رہا تھا لیکن اس کی مدد آ گئی. اس لیے ثابت ہوا کہ ہمیں یہ نہیں اس درد سے پریشان ہونا بی بی کے درد سے کہ ہمارے پتہ نہیں وضو ٹھیک نہیں ہوگا، پتہ نہیں میرے مخرج ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ ٹھیک ہے، یہ چیزیں سیکھیں، یہ لازمی ہے، سیکھنی چاہیے، لیکن استکامل تو ہم کبھی بھی نہیں ہو سکتے. تو اس درد سے مایوس نہیں ہونا. یہ چیزیں نہیں دیکھتی، یہ نیت دیکھتی ہیں، یہ خلوص دیکھتی ہیں، یہ معرفت اور یقین دیکھتے ہیں. یہ بندہ میرے پہ کتنا یقین کر کے میرے سے مدد مانگ رہا ہے. ہم ابھی کسی مقام پہ نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ کچھ بھی میں نہیں ہوں. اگر میں سمجھو میرے پاس کوئی آئے اور تھوڑی سی امید لے کے آئے تو کوشش ہوتی ہے ہم جیسے بھی ہو امید پوری کر دیں. تو وہ ہستی جن کے ہم قدموں کی خاک بھی نہیں ہے، تو وہ ہستیاں یہ چیک کریں گی پتہ نہیں اس کا یہ با کا مخرج ٹھیک نہیں ہے، اس کا ہا کا مخرج ٹھیک نہیں. ایسا نہیں ہے. ہماری معرفتیں کمزور ہیں، ہمارے یقین کمزور ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا. ہمارا حال اس شخص جیسا ہے، گھر میں سر درد کی دوائی موجود ہے اور کہہ رہے میرے سر میں درد نہیں ٹھیک ہو رہی. بھئی دوائی کھاؤ گے تو ٹھیک ہوگی. یہ خزانے ہمارے پاس موجود ہیں، ہم خود غافل ہیں، ہم خود دوسرے رستوں پہ نکل جاتے ہیں. کبھی اس کے پیچھے جا رہے ہیں، کبھی جو خود مانگنے والے ہیں، جو خود مانگتے ہیں، ہم منگتوں سے جا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں اپنا پورا فوکس، ہمیں خدا نے یہ نعمتیں، آل محمد بہت عظیم نعمت ہے اللہ کی، نور ولایت بہت قیمتی نعمت ہے جو ہمیں مل گئی ہے. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم ایسے گھرانوں میں ہی پیدا ہو گئے کہ ہمیں تو جستجو بھی نہ کرنا پڑی. ہم نے ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی کہ ہمیں یہ ولایت کا نور ہمیں وراثت میں مل گیا. تو اس طرح سے یہ نہیں، ہمیں قدر کرنی چاہیے نعمتوں کی. اچھا، پھر اس بچے کا وہ ٹھیک کروایا اور اس کے بعد اب یہاں پہ جو سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچہ تو صلوات فاطمی پڑھ رہا تھا اور مجتہد کی طرف سے پیغام آ رہا ہے کہ اس کی مدد کی جائے. اور مجتہد کس کا نائب ہے؟ امام زمان علیہ السلام کا نائب ہے. مجتہد نائب ہے امام کا. اس مجتہد پہ جو حجت ہے وہ امام زمان علیہ السلام ہے. اب یقیناً بات سمجھ میں آ گئی کہ رابطہ ہے وقت کے امام کا بی بی کے ساتھ، کیونکہ بی بی حجت ہے. اور یہ ایک واقعہ نہیں، میں تو صرف ایک واقعہ، ایسی بے شمار واقعات موجود ہیں کہ جناب سیدہ کا اپنے زمانے کے امام سے رابطہ رہتا ہے. اور معصومین جب کبھی کوئی مسائل پوچھنے آتے تھے تو اکثر اپنے وہ منگواتے ہوتے تھے کہ وہ مصحف فاطمہ لے کے آئے. مصحف فاطمہ میں ہر چیز کے ہر مسائل موجود تھے، قیامت تک کے حالات اس میں موجود تھے. اور کیونکہ جو حجت ہوتی ہے جو ہستی، اس کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. تو بی بی کے علم کے لیے صرف میں اتنا کہوں گی تاکہ اب زیادہ وقت کے دامن میں چونکہ اتنی گنجائش نہیں ہے. بی بی کے علم کے لیے میں یہ کہوں گی کہ بی بی کا علم کہ ایک مرتبہ مولا کائنات جب گھر تشریف لائے تو جناب سیدہ نے فرمایا اے ابوالحسن میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں. تو مولا نے پوچھا کہ جی فرمائیے بنت رسول آپ کیا کہنا چاہتی ہے. تو بی بی نے فرمایا کہ آج میں آپ کو وہ بتا دوں
کہ جو ہو چکا اور جو ہونا ہے، ما کانا و ما یکونو، یہ سارا علم بتا دوں۔ تو مولا کائنات حیران ہوئے، مولا کائنات کو خوشی ہوئی چہرے پہ کہ میری زوجہ کا یہ مرتبہ ہے کہ ما کانا و ما یکونو کا علم ہے ان کے پاس، اور اسی خوشی میں رسول خدا کے پاس تشریف لے گئے۔ تو رسول خدا بھی سمجھ گئے کہ علی کس چیز کی تصدیق کے لیے آ رہے ہیں، تو رسول خدا نے فرمایا کہ علی، فاطمہ میرا جز ہے، وہ نبوت کا جز ہے، وہ رسالت کا جز ہے۔ اور جو اولاد سیدہ ہے، آپ نے حدیث کسا میں بھی دیکھا کہ ان کا تعارف کس طرح سے کروایا گیا کہ یہ معدن رسالت ہے، رسالت کی کان ہے، یہ اہل بیت نبوت ہیں، یہ نبی کے اہل بیت نہیں ہے، نبوت کے اہل بیت ہے۔ یہ چیزیں ساری غور کرنے کی ہیں۔ تو اب مولا کائنات جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اذان کے احترام میں ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں، صلی علی محمد وعلی محمد۔ اذان کے احترام میں صلوات ایک دفعہ پڑھ لیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو ہم جاری کرتے ہیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اچھا، اب اس کے بعد جب مولا دوبارہ گھر میں تشریف لائے تو بی بی نے فرمایا، یا علی، میں آپ کو کچھ اور بھی بتانا چاہتی ہوں کہ نہ صرف ما کانا و ما یکون و ما لا یکون، اور جو نہیں ہوگا میں وہ بھی بتانا چاہتی ہوں۔ یعنی بی بی کی عالمہ غیر معلمہ ہیں، کون استاد ہیں بی بی کے، کہاں سے، کس مدرسے میں گئیں، کون سی کتب بینی کی۔ تو جس طرح سے آئمہ علیہم السلام کے اوپر بی بی حجت ہیں اور ہر زمانے کے امام سے بی بی کا کنیکشن ہے۔ اور سورہ قدر میں دیکھ لیجئے، سورہ قدر میں فرشتے کس کے پاس آتے ہیں؟ امر لے کے زمانے کے امام کے پاس آتے ہیں، اور وہ شب قدر ہی کیا ہے؟ بی بی خود لیلۃ القدر ہے۔ تو یہ جو امر لکھے جاتے ہیں، یہ جو قسمتیں اور تقدیریں لکھی جاتی ہیں، یہ بی بی کے صدقے سے لکھی جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا خدا کے اختیار کا نام ہے۔ بی بی کی زندگی خیر ہی خیر ہے، اور یہ خیر کب سے شروع ہوتا ہے؟ یہ خیر تب سے شروع نہیں ہوتا کہ بی بی دنیا میں جب آئیں تو خیر شروع ہوا، یا بی بی دنیا سے چلے گی تو خیر ختم ہو گیا۔ یہ خیر عالم انوار میں جب فرشتوں پہ ظلمت چھا گئی تھی، اس وقت نور زہرا سے فرشتوں کو دکھائی دینا شروع ہوا تھا۔ جب خدا نے چاہا کہ فرشتوں کو آزماؤں تو ان میں ایک ظلمت کو جب طاری کیا، تو ظلمت ایسی تھی کہ باوجود نوری ہونے کے وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ اب دیکھیے، اس کمرے میں اتنا اندھیرا ہو جائے، ہم ایک دوسرے کو نہ دیکھ پائیں تو اتنا عجیب نہیں ہے۔ اب ایک نوری مخلوق ہو اور کیسی ظلمت ہوگی کہ نوری مخلوق ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پا رہے، تو وہ نوری مخلوق ہو کے گھبرا گئے اور خدا سے کہا کہ یا اللہ، یہ کیسی ظلمت ہے، اس کو دور فرما۔ تو خدا نے نور زہرا کو معلق کیا تھا، نور زہرا کو معلق کیا تھا۔ اب یہ فرشتوں نے جب اس نور کو دیکھا تو سجدہ ریز ہونے لگے، تو اللہ نے فرمایا یہ میری کنیز کا نور ہے۔ تو کیا کہنے کہ عرش والے زہرا کو خدا سمجھ بیٹھے، فرش والے علی کو خدا سمجھ بیٹھے۔ تو یہ واقعی علی اور زہرا، اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کف نہیں تھا۔ یہ عظمت ہے جناب سیدہ کی۔ تو بس آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ شیعہ جو ہیں، یہ جو ہے مبالغہ کرتے ہیں، یہ مبالغہ کرتے ہیں، کوئی ظلم نہیں ہوا تھا، کوئی ظلم نہیں ہوا تھا، کسی نے زیادتی نہیں کی تھی۔ ان سوالات کو بھی دیکھا کریں، ان کے بھی جوابات ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ بس 2 منٹ اور لوں گی، اس کے بعد مصائب پڑھوں گی 5 منٹ سے زیادہ نہیں۔ تو اب کہا یہ جاتا ہے جی وہ تو رحمت للعالمین کے لیے بھی رحمت بن کے آئی تھی، انہوں نے معاف کر دیا ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رحمت للعالمین کے لیے بھی جو بیٹی رحمت ہوتی ہے، تو وہ کیا دنیا سے اگر کسی سے کوئی خطا ہوگی تو معاف نہیں کیا ہوگا؟ یہ بہت سی باتیں ہیں جو کہی جاتی ہیں۔ تو پھر ایک چیز ان کو سمجھ لینی چاہیے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ہستیاں آئی ہیں، یہ سب نے مانا ہے کہ یہ اللہ کی صفات کا مظہر ہیں، اللہ کی صفات جمال بھی ہیں، اللہ کی صفات جلال بھی ہیں۔ اگر یہ اللہ کی صفات جمال کا مظہر ہیں کہ ان کا کوئی گریبان پکڑ کے کہہ دے اور گالی گلوچ کرے، ماں باپ تک کو برا کہے، تو یہ آگے سے فرمائے کہ تم مسافر لگتے ہو، کھانا چاہیے چلو کھانا دیتا ہوں، رہائش چاہیے چلو رہائش دیتا ہوں، یہ صفات جمال کا مظہر ہے۔ اور اگر یہ حملہ کرنے پہ آئیں، اگر یہ انتقام پہ آئیں، اور کوئی اگر کہے کہ اے حسن آپ نے سچ نہیں فرمایا، تو اگر وہ فرما دے اٹھ کتے، اور وہ کتا بن جائے، یہ خدا کی صفت جلال کا مظہر ہے۔ تو جناب سیدہ اگر گھر سائل آئے، کچھ نہ ہو تو گلے کا گلبند اتار کے دے دیں کہ اس کو بیچ کے اس کی مدد کر دیں، یہ صفت جمال کا مظہر ہے۔ اور اگر سیدہ کسی کو معاف نہ کریں اور یہاں تک وصیت کر کے جائیں کہ میرے جنازے میں بھی ان کو شامل نہ کیا جائے، صفت جلال کا مظہر ہے۔
تو جناب زہرا لعنت، بر دشمن مرتضی علی لعنت، بر محمد و آل محمد صلوات، تو بس مومنات، جناب سیدہ نے بخشش کے تمام دروازے بند کر دیے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ولایت کے ساتھ منافقت کی۔ کیوں بی بی نے معاف نہیں کیا؟ ایک اور وجہ سن لیجئے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ بی بی چاہتی تھی کہ منافقین کے چہرے قیامت تک کے لیے بے نقاب ہو جائیں۔ ان کو بے نقاب کرنا ضروری تھا۔ اگر ان کو بے نقاب نہ کرتی تو آج اسلام کی شکل و صورت بدلی ہوتی۔ منافقوں کے اسلام کو بھی اسلام ہی کہا جا رہا ہوتا اور حقیقی اسلام کو بھی اسلام ہی کہا جا رہا ہوتا۔ ان کو بے نقاب کرنا ضروری تھا۔ جو اپنے آپ کو جانشین رسول کہہ کے تخت رسول پہ بیٹھ گئے، تو اگر ان کے بتائی ہوئی چیزیں ہی لوگ ان کو جانشین رسول سمجھ کے ان سے دین لیتے رہتے تو آج کون سا دین ہمارے ہاتھوں میں ہوتا؟ تو جناب سیدہ کی جو زندگی ہے اس میں بہت زیادہ یہ بی بی کے لیے یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ انہوں نے ان کو بے نقاب کرنا ہے۔ اور جناب سیدہ کی زندگی کا خلاصہ اگر آپ طائرانہ نگاہ بس ڈالیں، صرف طائرانہ نگاہ ڈالیں اور اپنی زندگیوں پہ طائرانہ نگاہ ڈالیں کہ بی بی کی زندگی کیا ایسی زندگی ہے کہ جس میں ایک لمحہ بھی کوئی سکون کا گزرا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ کبھی شب ابی طالب میں بچپنا گزر رہا ہے، اور جو بی بی پہ جتنے بھی مصائب آئے ہیں، کبھی اپنے بابا کے خون آلودہ کپڑے دھو رہی ہیں، کبھی اپنے شوہر کے خون آلودہ کپڑے دھو رہی ہیں، اور کبھی بی بی کو بچوں کے پیدا ہونے پہ ہی شہادت کی خبریں دی جا رہی ہیں۔ بی بی کی 18 سالہ زندگی ہے، لیکن اس میں مسلسل کون سی چیز نظر آتی ہے؟ مسلسل حرکت نظر آتی ہے، حرکت۔ بی بی کی زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک خاتون ہے تو اسلام نے خاتون کے لیے بہت بس 7 پردے رکھ دیے ہیں، اسی میں وہ بیٹھے گی، اور اس کی جو ذمہ داریاں بھی ہیں تو بھائی جی میں تو 7 پردوں میں بیٹھی ہوئی، ایسا نہیں ہے۔ بی بی باہر بھی گئی ہیں، خطبہ دینے بھی گئی ہیں۔ بی بی نے ایک خطبہ نہیں دیا بلکہ خطبہ فدق کے بعد بھی بی بی کے خطبے موجود ہیں۔ پھر بی بی جب علیل ہوئی ہیں، ان کے پاس تعزیت کے لیے مدینہ کی خواتین بھی آتی تھیں، بنی ہاشم کے مرد بھی تھے، وہ بھی آیا کرتے تھے۔ یعنی بی بی کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ جس میں حرکت ہے، اور اپنے مقصد کو پانے کے لیے بی بی مسلسل جد و جہد کرتی رہی ہیں، آخری سانس تک جد و جہد کرتی رہی ہیں۔ تو ہمیں جو چیز لینی ہے، ہمیں یہ لینی ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں مسلسل جد و جہد کرنی ہے، ہماری زندگیوں میں حرکت ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اچھا جی پہلے تو میں بہت امام کے لیے کام کرتی رہی، میں اسکول میں ٹیچنگ بھی کرتی رہی، شادی ہوئی بس اب تو مسائل اس قسم کے میں ہوں اور میرے بچے ہیں۔ بی بی کی زندگی میں ایسے لمحے نہیں آئے کہ میں ہوں اور میرے بچے ہیں۔ بی بی علم کے میدان میں بھی درس بھی دیا کرتی تھی مدینہ کی خواتین کو، اور بی بی سے مسائل پوچھنے کے لیے مرد و زن دونوں مسائل پوچھا کرتے تھے۔ مرد کس طرح سے پوچھا کرتے تھے کہ در سیدہ پہ سلام کرتے تھے جن کو معرفت تھی، اور وہ اونچی آواز میں صلوات پڑھتے تھے، اور بی بی کو پتہ چلتا تھا کہ یہ سلمان ہیں، یہ مقداد ہیں، یہ جو بھی ہیں یہ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ مسئلے پوچھا کرتے تھے اور بی بی جواب دیا کرتی تھی۔ تو بعض مرد حضرات اپنے مسائل اپنی بیوی کو بھیج کے، اپنی والدہ کو بھیج کے اس طرح سے بھی اپنے مسائل، یعنی بی بی کی زندگی علم دے رہی ہیں اور خدمت کر رہی ہیں اسلام کی، مجاہدہ ہیں۔ ہم نے بس یہ دیکھنے کہ ہماری زندگی مجاہدہ والی ہے، ہم مجاہدہ ہیں بس۔ اگر ہم مجاہدہ ہیں چاہے جس لیول پہ بھی، یہ نہیں ہے کہ مجاہدہ ہیں تو بس ہم نے تلوار ہی لٹکائی ہے تو ہم مجاہدہ ہیں۔ ہم کچھ کر رہے ہیں، بس آپ نے یہ کبھی زندگی میں سے اس چیز کو نہیں نکالنا، آپ نے یہ دیکھتے رہنا، جائزہ لیتے رہنا کہ ہم کچھ کر رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے فرض سے آرام سے بیٹھ گئے ہیں۔ تو اسی کو انتظار کہتے ہیں، اسی کے لیے ہمیں جناب سیدہ کی زندگی سے نمونہ عمل ہمیں ملتا ہے۔ تو بس مومنات، افسوس اسی بات کا ہے کہ ان کو پہچانا نہیں کیا۔ بی بی جو کہ خیر ہی خیر تھی، بی بی کی زندگی خیر بانٹنے والی تھی۔ جو کوئی ہر در سے مایوس ہو جاتا تھا، بی بی کے در سے کبھی مایوس نہیں ہوتا تھا، اور بی بی یہ کبھی نہیں دیکھتی تھی کرم کرنے سے پہلے کہ یہ کون ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ ان کے گھر سے خیر ہی بڑھتا تھا، لیکن پھر سمجھ نہیں آتی وہ کیسے ظالم لوگ تھے کہ جنہوں نے بی بی کو پہچانا نہیں ہے۔ اور بی بی کو کتنی محبت تھی اپنے چاہنے والوں سے، بی بی کو کتنی محبت تھی اپنے بیٹے کے غم میں رونے والوں کے لیے، اور بی بی کو کتنی محبت تھی اپنے شیعوں سے، یہاں تک کہ جب بی بی علیل ہو گئیں تو ان کی بالکل آخری سانسوں میں کیا یہ ہوتا ہے انسان کو کہ اپنی اولاد نظر آ رہی ہوتی ہے یا اپنی کو جائیدادیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ میں ان کو کچھ وصیت کر دوں، یہ کر دوں۔ لیکن جناب سیدہ کی جو میں نے روایت دیکھی ہے کہ آخری چند سانسیں ہیں اور بی بی نے مصلی بچھایا، اور کیا دعائیں کر رہی ہیں؟ بی بی دعائیں یہ کر رہی ہیں کہ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، میں جب اس دنیا سے چلی جاؤں گی
اور میرے غم میں میرے بچے جو آہو بکا کریں گے ان کو جو درد ملے گا، میرے بچوں کے درد کا اور آہو بکا کا واسطہ میرے گناہگار شیعوں کو بخش دے۔ اس وقت بھی بی بی کو اپنے گناہگار شیعوں کی فکر ہے، یعنی کیسی کریمہ ہے بی بی، کیسی عظیم ہے بی بی کہ اس وقت بھی ہماری فکر کر رہی ہیں کہ اے خدا میرے بچوں کی آہو بکا کا واسطہ، اور کیسا پردرد واسطہ اللہ کو دے رہی ہے کہ اس واسطے کو خدا کیسے رد کرے گا۔ ہاں مومنات، جناب سیدہ روز محشر جنت کے دروازے پہ کھڑی ہو جائیں گی۔ یہ وہ بی بی ہے نا کہ جس کو امت نے زخمی کیا، جس کو امت نے کچھ نہ دیا، جس کو امت نے پہچانا بھی نہیں، لیکن یہ بی بی کھڑی ہو جائے گی جنت کے دروازے پہ، اور رسول کہیں گے، خدا کہے گا کہ اے سیدہ آپ جنت میں کیوں نہیں داخل ہوتی؟ تو بی بی فرمائیں گی میں جب تک اپنے حسین کے رونے والوں کو ساتھ نہ لے لوں میں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ تو پھر بی بی فرمائیں گی اے خدا آج روز محشر میرا مرتبہ لوگوں کو بتا دے۔ تو اس وقت خدا کی طرف سے حکم ہوگا اے زہرا، اے سیدہ آپ میدان محشر میں جائیں، دیکھیں جو جو آپ کے بیٹے کے غم میں رویا، اگر کسی نے آپ کے حسین کے غم میں کسی کو پانی کا ایک گلاس بھی پلا دیا تو آپ اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں۔ اور ہمارے پانچویں امام فرماتے ہیں کہ میری جدہ جب میدان محشر میں آئیں گی وہ اپنے شیعوں کو اس طرح سے چنیں گی کہ جیسے پرندہ بھوسے سے دانے کو چن لیتا ہے۔ یا سیدہ ہم سب آپ کے شفاعت کے ہم طلبگار رہیں گے، اور بی بی کی شفاعت کے بغیر کسی کی بھی بخشش ممکن نہیں ہے۔ اور جناب سیدہ اپنے بیٹے حسین کے غم میں رونے والوں کو کس قدر چاہتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے، اپنے نواسوں کو پیار کرنے لگے، دائیں زانو پہ حسن کو بٹھایا، بائیں زانو پہ حسین کو بٹھایا، پیار کر رہے تھے کہ مولا حسن نے اپنا منہ آگے کیا، رسول خدا نے لبوں کا بوسہ لیا، پھر مولا حسین نے اپنا منہ آگے کیا، رسول خدا نے گردن کا بوسہ لیا۔ روایت بتاتی ہے کہ 3 مرتبہ مظلوم کربلا نے اپنا منہ اپنے نانا کے پاس کیا، لیکن تینوں مرتبہ منہ کو ہٹا کے گردن پہ بوسہ لیا۔ حسین کا بچپنے کا عالم ہے، روتے ہوئے اپنی اماں کے پاس گئے، والد گرامی سے کہا کہ اے ماں کیا میرے منہ سے بو آتی ہے؟ تو بی بی سے اپنے حسین کا رونا دیکھا نہیں گیا۔ میں کہوں گی یا جناب زہرا آج آپ سے حسین کا رونا نہیں دیکھا جا رہا، اور آپ وہ جب کربلا ہوگا یہی حسین ہوگا جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوگا۔ زینب کیسے برداشت کرے گی؟ آج بی بی نے اپنے حسین کو لیا، گلے سے لگایا اور رو کے کہا اے میرے حسین تو جنت کا شہزادہ ہے، تیرے منہ سے بو نہیں آ رہی۔ یہاں تک کہ اپنے بابا کے پاس چلی گئی اور جا کے شکایت کر دی کہ اے میرے بابا جان میرے حسین کے منہ کا بوسہ کیوں نہیں لے رہے؟ تو اس وقت رسول خدا نے فرمایا اے زہرا تو سن نہ سکے گی کہ جب میں بچوں کو پیار کر رہا تھا جبرائیل آئے، انہوں نے خبر دی کہ یا رسول اللہ آپ کے بیٹے حسن جو ہیں ان کو زہر دی جائے گی، جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کے دشت میں آئے گا۔ میں نے حسن کے منہ کو چوما، آپ کے نواسے حسین کو قتل کیا جائے گا، ذبح کیا جائے گا۔ میں نے حسین کی گردن کے بوسے لینا شروع کیے۔ جب جناب سیدہ نے سوچیے مومنات، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، ایک ماں کو جب یہ بتا دیا جائے کہ تیرے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک ہونے والا ہے، اس ماں کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، اس ماں کی کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ جناب سیدہ نے رو کے کہا ہے میرے بابا کیا اس وقت میں ہوں گی؟ رسول نے فرمایا نہیں بیٹا، نہ تو ہوگی، نہ میں، نہ علی، نہ حسن۔ تو ماں کی حسرت دیکھیے، عجیب حسرت ہے جو جناب سیدہ نے بیان کی۔ حسرت سے کہا کہ اے میرے بابا پھر میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ بی بی چاہتی ہے کہ ان کے بیٹے کو رویا جائے، میرے بابا میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ رسول نے بیٹی کو تسلی دی کہ اے میری بیٹی اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو تیرے بیٹے کے غم میں روئیں گے، جو تیرے بیٹے کے بچوں کے غم میں روئیں گے، جو ہمارے مردوں کے غم میں روئیں گے۔ جناب سیدہ کی حسرت، عجیب خصوصیت ہے بی بی کی عجیب خصوصیت یہ ہے کہ جناب سیدہ کو اپنے بیٹے حسین کے غم میں رونے کے لیے عزادار چاہیے، لیکن بی بی نے اپنے
غم کا کبھی اظہار نہ کیا، اپنی مصیبتیں ہمیشہ چھپائی، لیکن علی کی مصیبتوں میں شریک ہوتی رہی، یہاں تک چھپاتی تھی کہ ایک مرتبہ مولا کائنات جب گھر میں داخل ہوئے، بی بی مصلی سے اٹھ کے فوراً بستر پہ چلی گئی۔ جب وجہ پوچھی گئی تو وجہ یہ بتائی کہ میں نہیں چاہتی کہ علی کو پتا چلے کہ میں قنوت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتی۔ امت نے اتنا زخمی کر دیا کہ سیدہ قنوت کے لیے ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں رہی، علی کو پتہ نہ چل جائے۔ لیکن جب علی داخل ہوئے تو علی کی مصیبت میں شریک ہو کے کہا کہ یا علی میں بہت دکھ اس بات کا محسوس کر رہی ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ مومنات، یہ بہت زیادہ عرصے کی بات نہیں، ابھی تو رسول کا کفن بھی میلہ نہیں ہوا، یہ صرف چند دنوں بعد کی بات ہے کہ رسول کی زندگی میں تو دیکھتے تھے کہ اس در پہ سلام کیا جا رہا ہے، اور وہ تمام علی کی فضیلت کی روایتیں بھلانے میں امت نے دیر نہیں لگائی۔ چند ہی دنوں کے بعد حالات یہ تھے کہ مولا کائنات کو سلام نہیں کرتے تھے۔ امام مظلوم نے رو کے کہا کہ اے بنت رسول، سلام کرنا تو بعد کی بات ہے، میں سلام کرتا ہوں، جواب نہیں دیتے، جواب نہیں دیتے۔ جناب سیدہ مولا کائنات کی مصائب میں شریک تھی، لیکن علی کو سیدہ کی مصیبت تب پتہ چلی جب غسل دیا تو پتہ چلا، رو کے چیخ جو ماری ہے حیدر کرار نے، تو جب پوچھا کہ مولا ایسا کیا ہوا، فرمایا کہ اب تک بنت رسول کے شکستہ پہلو کا تو میں جانتا تھا، لیکن پسلیاں بھی ٹوٹ چکی ہیں۔